بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت ہی عزت والے بھائیوں اور بہنوں، آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کی سب سے اہم اور یادگار ویڈیو ثابت ہوگی، کیونکہ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا تعلق سیدھا آپ کے دل، آپ کے ایمان اور آپ کو پیدا کرنے والے اللہ کے ساتھ ہے۔ آج کی اس پیاری محفل میں ہم ان 11 خاص اور بہت مبارک خوابوں کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے، جن کا دیکھنا اس بات کی پکی نشانی ہے کہ دیکھنے والا انسان اللہ کا ولی اور اس کا بہت ہی لاڈلا بندہ ہے۔ یہ وہ خواب ہیں جن کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو اپنی خاص محبت اور نزدیکی کا احساس دلاتا ہے اور انہیں غیبی دنیا کی وہ باتیں بتاتا ہے جو عام انسانوں کو معلوم نہیں ہوتی۔ آخر وہ کون سے خوش نصیب خواب ہیں جو انسان کی قسمت بدل دیتے ہیں اور اسے اللہ کی دوستی کے درجے پر پہنچا دیتے ہیں؟ ان کی پوری تفصیل آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تاکہ آپ ان روحانی نعمتوں کو صحیح طرح سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کے ایک ایک حصے کو پوری توجہ اور سکون سے سنیں، کیونکہ اس کا ہر ایک لفظ سچی معلومات اور قرآن و حدیث کی روشنی میں تیار کیا گیا ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں، تاکہ ایسی ہی ایمان کو تازہ کرنے والی ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتی رہیں۔ اور اس ویڈیو کو اللہ کی خوشنودی کے لیے ایک لائک بھی ضرور کر دیں۔ چلیے اس نیک سفر کو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ان خوابوں کی تفصیل بتانے سے پہلے ہم آپ سب سے یہ عاجزانہ گزارش کریں گے کہ سب مل کر کائنات کی سب سے بڑی ہستی، تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت ہی پیارا اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود کی برکت سے ہی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ آئیے سب مل کر درود ابراہیمی پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاء اللہ۔ درود کی اس برکت کے بعد اب ہم اپنے اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خواب صرف خیالات نہیں ہوتے، بلکہ بعض اوقات یہ اللہ کی طرف سے اشارہ اور خوشخبری ہوتے ہیں۔ خوابوں کا مطلب سمجھنے کا علم ایک بہت بڑا علم ہے، اور تاریخ میں امام ابن سیرین جیسے بڑے بزرگوں نے اس پر کام کیا ہے۔ مگر یہاں ایک بات بہت ضروری ہے کہ آپ کو اگر کوئی بھی اچھا خواب آئے تو اسے ہر کسی کو نہ بتائیں، خاص طور پر
جلنے والوں اور دشمنوں سے اپنے خواب چھپانا نبیوں کا طریقہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھایا تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حسد کرنے والے لوگ آپ کی ترقی میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اس لیے اپنی ان نعمتوں کو جتنا راز میں رکھیں گے، اللہ کی حفاظت اتنی ہی زیادہ آپ کے ساتھ رہے گی۔ اب ہم ان 11 خوابوں کا ایک ایک کر کے ذکر شروع کرتے ہیں۔ پہلا خواب یہ ہے کہ آپ کو خواب میں اللہ کے کسی سچے ولی یا نیک بزرگ کی زیارت ہو جائے۔ کبھی ان کا پورا چہرہ نظر آتا ہے تو کبھی صرف ان کا نور محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھنا انسان کے اپنے نیک ہونے اور اللہ کی محبت کی طرف جھکاؤ کی نشانی ہے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو دیکھنا بندے کے لیے دین پر مضبوطی سے قائم رہنے کی علامت ہے۔ دوسرا خواب صحابہ کرام کا دیدار ہے۔ صحابہ سچائی کے وہ ستارے ہیں جن کے پیچھے چلنا کامیابی ہے۔ انہیں خواب میں دیکھنا ایمان کی مضبوطی اور نبی کی سنت پر چلنے کی دلیل ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی صحابی کو خوش دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی موت ایمان پر ہوگی۔ تیسرا خواب اللہ کے نبیوں کی زیارت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبیوں کا خواب میں آنا اس بات کا اشارہ ہے کہ بندہ سیدھے راستے پر ہے اور اللہ اس سے راضی ہے۔ چوتھا خواب کسی نبی سے بات کرنا یا ان سے کوئی نصیحت پانا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کو دین کی سمجھ بوجھ دینا چاہتا ہے اور آپ کو کسی خاص کام کے لیے چن لیا گیا ہے۔ پانچواں خواب جو تمام خوابوں میں سب سے اونچا ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا۔ حدیث کے مطابق جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اس نے سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل نہیں لے سکتا۔ یہ خواب آپ کے پکے مومن ہونے اور اللہ کا پیارا بندہ ہونے کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ جس کو یہ خواب مل جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنی زندگی پوری طرح سنت کے مطابق گزارے۔ چھٹا خواب میں خود کو بہت زیادہ درود پاک پڑھتے ہوئے دیکھنا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے زندہ ہے اور آپ کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہیں۔ ساتواں خواب خود کو کسی اونچی جگہ آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے یا کسی بہت پاک ستھری جگہ پر دیکھنا، جو کہ روحانی مرتبے کے بڑھنے اور گناہوں سے دور ہونے کی پہچان ہے۔ آٹھواں خواب پل صراط سے خیر خیریت سے گزرتے ہوئے دیکھنا ہے۔ یہ آخرت کی تیاری اور اللہ کے فضل کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچا لے گا۔ نواں خواب آسمان کی طرف دیکھنا یا بادلوں سے ٹھنڈی بارش برستے دیکھنا ہے، جو کہ اللہ کی بڑی رحمت اور رزق میں برکت کی نشانی ہے۔ 10واں خواب
کسی سچے عالم دین یا مرشد سے دین کی بات سیکھنا ہے، یہ اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو فائدہ دینے والا علم دینے والا ہے اور آپ کی زندگی میں کوئی بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ 11واں خواب قرآن مجید کو پڑھنا، اسے سینے سے لگانا یا اسے بہت ادب سے دیکھنا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اسے خواب میں دیکھنا براہ راست اللہ سے تعلق اور اس کی کتاب سے محبت کی گواہی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تمام خواب صرف انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو سچ بولتے ہیں اور پاک صاف زندگی گزارتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ تم میں سب سے سچا خواب اس کا ہوگا جو باتوں میں سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ اس لیے اپنی زبان اور اپنے کاموں کو پاک رکھیں۔ یاد رکھیے کہ سچا خواب ایک مومن کے لیے اللہ کی طرف سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جب کبھی آپ کو ایسا کوئی خواب آئے تو فوراً شکر کا سجدہ کریں اور اپنی زندگی میں نیکیوں کو اور بڑھا دیں تاکہ یہ تعلق اور بھی مضبوط ہو سکے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ پریشانیاں چل رہی تھی اور ایسے میں آپ کو ان میں سے کوئی خواب دکھ جائے تو پورا یقین کر لیں کہ اللہ کی مدد آپ کے بالکل قریب آ چکی ہے۔ یہ خواب آپ کے لیے امید کی وہ کرن ہیں جو بتاتے ہیں کہ آپ اکیلے نہیں ہیں بلکہ اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اپنی نمازوں کی پابندی کو اور زیادہ پکا کریں اور توبہ و استغفار کریں تاکہ آپ کے خوابوں کی یہ سچائی آپ کی زندگی کی حقیقت بن جائے۔ روحانی دنیا کے یہ خوبصورت نظارے صرف انہی خوش نصیبوں کو ملتے ہیں جن کی روح ہر وقت نیکی کی تلاش میں رہتی ہے۔ اس لیے غرور سے بچیں اور عاجزی اپنائیں، کیونکہ اللہ عاجزی کرنے والوں کو ہی اپنا سچا دوست بناتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ کیا آپ کو ان میں سے کبھی کوئی خواب آیا ہے، تاکہ ہم سب مل کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے نیک کام میں حصہ لیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا رکھوالا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔